کیا گیا ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے 27 مارچ کے جلسے میں ایک خط دکھایا گیا ہے اور خط کے مطابق تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی یہ خط پیش کیا گیا اور اس نے اپنا اس خط کے اوپر بھرپور رد عمل دے چکی ہے۔ میمو گیٹ اسکینڈل کی طرز پر تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دینے کی اصلاح کی گئی ہے اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ کمیشن یا تو سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ہو یا اس میں 3 ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ شامل کیے جائیں۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیرونی سازش کی تحقیقات کے لیے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ حساس اور ہنگامی نوعیت کا معاملہ ہے، لہذا آج ہی اس کی سماعت کی جائے۔ اور درخواست میں جو ہے وفاق اسپیکر قومی اسمبلی الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے، جبکہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یعنی تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، NQM، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کو بھی اس کیس میں فریق بنایا گیا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جو FIA ہے اس سے بھی اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں، کیونکہ یہ بیرونی سازش ہے اور یہ تحقیقات ہوں کہ کیا ہماری سیاسی جماعتیں وہ اس بیرونی ہاتھ کے اعلی کار بن رہی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ہائی پاور کمیشن بنانے کے لیے درخواست دائر ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں 2 سطح ہیں بنیادی طور پر۔ ایک یہ کہ سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل جو ہے وہ تحقیقاتی کمیشن ہو، یا اگر سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل نہیں بنانا تو پھر 3 کم سے کم ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کا ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہو جو اس معاملے کی تحقیقات کریں، کیونکہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، قومی سلامتی کا ہے اور ملک کے خلاف بیرونی ہاتھ کے ملوث ہونے کا ہے اور ایسی سازش کا ہے جو کہ ایک ملک کی منتخب حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیج رہی ہے۔ اور ابتدا اس لیے یہی کی گئی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو جو اتوار کے روز وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانی ہے، اس سے روکا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی اصلاح کی گئی ہے، تو اگر اس کو لگتا ہے تو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی آج۔ جی ٹھیک ہے، حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ بتا رہے تھے کہ لیٹر گیٹ کی تحقیقات تک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اور درخواست گزار نعیم الحسن ایڈوکیٹ نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ تحقیقات تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کا حکم دیا جائے، میمو گیٹ اسکینڈل کی طرز پر تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ 27 مارچ کے جلسے میں ایک خط دکھایا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی خط پر اپنا بھرپور رد عمل دے چکی ہے، حساس اور ہنگامی نوعیت کا معاملہ ہے، آج ہی سماعت کی جائے۔ درخواست میں وفاق اسپیکر الیکشن کمیشن، وزارت خارجہ، وزارت دفاع اور وزارت داخلہ، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام اور FIA کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ خط جس میں دکھایا گیا تھا اس میں بتایا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی خط پر بھرپور رد عمل دیا گیا۔ مزید کیا استدعا کی گئی ہے؟ حسن ایوب بتائیے گا تفصیل کے ساتھ کہ اس درخواست میں کیا استدعا مزید کی گئی ہے اور ہنگامی اسے نوعیت کا معاملہ قرار دیا گیا ہے؟ جی بالکل، درخواست جو اپلیکیشن ہے یہ تو نعیم الحسن ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر ہوئی ہے، لیکن اس کیس میں ان کو ریپرزینٹ جو ایڈوکیٹ اظہر صدیقی ہیں وہ کریں گے۔ انہوں نے بھی جو ہے اپنی درخواست جو تیار کی ہے اس میں موقف اختیار کیا ہے کہ میمو گیٹ اسکینڈل کی طرز پر تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے۔ سپریم کورٹ جو ہے یا تو اپنے ہی ججز پر مشتمل یہ کمیشن بنائے یا وہ ہائی کورٹ کے 3 چیف جسٹس جو ہیں ان کو شامل کرے اس جوڈیشل کمیشن میں۔ اور یہ بھی اصلاح کی گئی ہے کہ اس کمیشن کے تشکیل پانے تک جو ہے جو ووٹنگ ہے اس کو روکا جائے اور اسپیکر قومی اسمبلی کو کیونکہ اس کیس میں فریق بنایا گیا ہے تو اسپیکر قومی اسمبلی کو سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دے کہ وہ جو ووٹنگ ہے اس کو مؤخر کرے، کیونکہ جب تک اس معاملے کی تحقیقات نہیں ہو جاتی بیرونی سازش کے حوالے سے جو ہے یہ درخواست آئی ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ 27 مارچ کے جلسے میں وزیراعظم کی جانب سے ایک جو ہے وہ خط دکھایا گیا جلسے عام میں، اور جو خط کے مطابق تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی خط پر اپنا بھرپور رد عمل دے چکی ہے، تشویش کا اظہار کر چکی ہے اور اس پر اپنا جو ڈپلومیٹک وے میں رد عمل دینے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرے کیونکہ یہ معاملہ بہت حساس ہے۔ تو حسن کیا امکانات ہے، کیونکہ کل تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے، تو ایسے امکانات ہیں کہ اس پر آج ہی سماعت ہو جائے؟
دیکھیں درخواست تو یہی کی گئی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک پروسیس ہے سپریم کورٹ میں کہ جب آپ درخواست دائر کرتے ہیں تو پھر درخواست جاتی ہے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس. تو متعدد مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ رجسٹرار کی جانب سے اعتراضات عائد کر دیے جاتے ہیں اور پھر اعتراضات کو دور کر کے دوبارہ درخواست جمع کرائی جاتی ہے. تو ابھی تو یہ جو ہے ایک پروسیس ہے، ڈیو پروسیس، وہ اڈاپٹ ہونا ہے. دیکھتے ہیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ اگر اس پر کوئی اعتراض عائد نہیں کرتے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس کے سامنے بھی یقینی طور پر جائے گا اور پھر یہ کیس فکس ہونا ہے. کب فکس ہونا ہے، کس بینچ کے سامنے فکس ہونا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس عمر طاہر بلیال نے کرنا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کی جو حساسیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت عظمیٰ جو ہے اس میں کیا اس کیس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے یا کل سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے یا یہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا. پہلے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ ملک کے سب سے جو اہم ادارہ ہے اس کے سربراہ ہیں، ان کو یہ خط دکھانے کے لیے تیار ہوں اگر وہ مانتے ہیں. اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ آگے کچھ کارروائی نہیں ہوئی تھی، نہ کچھ ایسا ایکشن لیا گیا تھا. نہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ سیاسی نوعیت کا معاملہ ہے اور عدالت کو سیاست میں جو ہے ملوث نہیں کرنا چاہیے. اس وجہ سے ہی شاید اٹارنی جنرل آف پاکستان کی آبجیکشن کی وجہ سے ہی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ معاملہ اب عدالت کے سامنے یعنی خط جو ہے خط کے طور پر ایڈمنسٹریٹولی یہ معاملہ نہیں لے کر آ رہی، کیونکہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے وہ بھی اپلائی ہوتا ہے اور اس معاملے میں اور کیا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اگر کوئی معاملہ لے کر آنے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ درخواست دائر کریں یا پریزیڈنشیل ریفرنس بھیجا جائے. تو اس معاملے میں ایک عام شہری جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں نعیم الحسن، ان کی درخواست جو ہے وہ آ چکی ہے اور اس کا عندیہ جو ہے شیخ رشید احمد وفاقی وزیر داخلہ نے بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں دیا تھا. تو یہ بات جو ہے کہی جا سکتی ہے کہ اس درخواست کو حکومت کی بھی حمایت حاصل ہوگی اور ایڈوکیٹ اظہر صدیق جو ہے وہ اس کیس میں جو درخواست گزار ہیں نعیم الحسن ان کی نمائندگی کریں گے. بالکل حسن، بڑا اہم جو ہے وہ معاملہ ہے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل، اور اسی حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں کیونکہ کل جو ہے وہ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے. تو اس سے پہلے یہ درخواست کی گئی عدلیہ سے سپریم کورٹ سے کہ چونکہ یہ معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے تو اس میں میمو گیٹ اسکینڈل کی طرز پر تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے اور جب تک یہ تحقیقات نہیں ہوتی تب تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کا حکم دیا جائے. 27 مارچ کے جلسے میں ایک خط دکھایا گیا جس میں بتایا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی اس خط پر اپنا بھرپور رد عمل دے چکی ہے. معاملہ چونکہ حساس اور ہنگامی نوعیت کا ہے تو اس لیے آج ہی سماعت کی جائے، یہ موقف اختیار کیا گیا ہے اس درخواست میں. اور وفاق، اسپیکر، الیکشن کمیشن، وزارت خارجہ، وزارت دفاع، وزارت داخلہ، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام فے اور اس کے ساتھ ساتھ FIA کو بھی اس درخواست میں فریق بنایا گیا ہے. جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے 27 مارچ کے جلسے میں ایک لیٹر دکھایا گیا تھا، بیرونی ملک سے دھمکی کا ذکر تھا جس کو بعد میں وزیر اعظم نے نہ صرف سینئر صحافیوں اور کابینہ اجلاس سمیت اتحادی جماعتوں کے اراکین سے یہ شیئر کرنا، اس کے بعد انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس کا متن شیئر کیا اور وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب بھی کیا جس میں بیرونی سازش کا ذکر کیا. اور آج یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ لیٹر گیٹ کی تحقیقات تک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے اور درخواست گزار نعیم الحسن ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ تحقیقات تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کا حکم دیا جائے. میمو گیٹ اسکینڈل کی طرز پر تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے. 27 مارچ کے جلسے میں ایک خط دکھایا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہیں. اور وزیراعظم عمران خان آج سپہر 3 بجے عوام سے براہ راست ٹیلی فونک گفتگو کریں گے اور عوام کے سوالات کے جواب دیں گے. عبدالقادر سے مزید معلومات لیں گے. عبدالقادر، آگاہ کیجئے. دیکھیں، وزیراعظم عمران خان نے اپنے قریبی کچھ رہنماؤں سے مشاورت کی ہے اور اس سلسلے میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وزیراعظم 3 بجے عوام سے براہ راست ٹیلی فونک گفتگو کریں گے. اس سارے معاملے میں عوام کے بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب وزیراعظم کو دینے چاہیے. تو مصروف شیڈیول میں سے وقت ابھی نکالا جا رہا ہے جس کے بعد وزیراعظم براہ راست عوام کے سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن یہ مشروط ہوگا اگر وزیراعظم کو اتنی مصروفیت میں سے وقت مل سکا. اس کے ابھی انتظامات ہنگامی طور پر کیے جا رہے ہیں لیکن 3 بجے تک ٹینٹیٹیو ٹائم بتایا گیا ہے کہ اگر وزیراعظم کو وقت ملا تو 3 بجے یہ ٹیلی فونک گفتگو ہو سکتی ہے، ورنہ اسے ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی وزیراعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے اپنے جو پارٹی رہنما ہیں ان کو کہ وہ
اس سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دیں تاکہ وہ خطاب جو عوام کے ساتھ وہ کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں جو عوام جاننا چاہتی ہے وہ بھی ان تک پہنچائی جا اس سلسلے میں ابھی بھی حتمی مشاورت جاری ہے۔ اچھا عبدالقادر، ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ فواد چودھری کا بطور وزیر قانون نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے؟ جی ہاں بالکل، فروغ نسیم کے مستعفی ہونے کے بعد وزیراعظم نے انہیں ایڈیشنل چارج دیا تھا وزارت کا، اور اب انہوں نے اس کا اضافی چارج جو ہے وہ سنبھال لیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حکومت گرانے کی سازش میں ملوث افراد کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کرانے پر اس وقت مشاورت کی جا رہی ہے۔ فواد چودھری قانونی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن کے 3 رہنما اور غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقات کرنے والے 8 ممبران اسمبلی پر مقدمات درج ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا پروسیس کیا ہوگا، گرفتاری ہوگی نہیں ہوگی، ان چیزوں کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ تو اسلام آباد میں کافی ہیپننگز ہو رہی ہیں، بیک ٹو بیک کچھ اہم میٹنگز، ملاقاتیں، اور یہ اس طرح کی مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر۔ آرمی چیف کا ذکر کرتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں۔ امریکہ اور چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، چین کے ساتھ اسٹریٹجک جبکہ امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، دونوں ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات کے خواہاں ہیں۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ Pakistan does not believe in camp politics, and our bilateral relationship with our partners are not at the expense of our relationship with other countries. Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Similarly, European Union, United Kingdom, Gulf, Southeast Asia and Japan are also vital for our national development and progress. Pakistan continues to believe in using dialogue and diplomacy to resolve all outstanding issues, including the Kashmir dispute, and is ready to move forward on this front if India also agrees to do so. The situation along the line of control is satisfactory. We have not seen any major incident along the line of control since last 1 year. However, the recent incident involving India launching a supersonic cruise missile into Pakistan is of serious concern. This is the first time in history that a supersonic cruise missile from one nuclear-armed nation has landed in another. And equally concerning is India's indifferent attitude in not informing Pakistan immediately about an inadvertent launch of the missile. Pakistan has called for a thorough probe into the incident, and we expect India to provide evidence to ensure Pakistan and the world that their weapons are safe and secure. On our part, like early 2019, when Pakistan demonstrated its role as a responsible member of international community by returning the captured pilot of an intruding Indian fighter aircraft, we have once again demonstrated maturity and responsibility in our response. Besides Kashmir dispute, the Indo-China border dispute is also a matter of great concern for us, and we want it to be settled quickly through dialogue and diplomacy. I believe it is time for political leadership of the region to rise above their emotional and perceptual biases and break the shackles of history to bring peace and prosperity to almost 3 billion people of the region. پاکستان دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ عالمی برادری کے ساتھ مل کر افغانستان میں استحکام چاہتے ہیں۔ مغرب یوکرین کے تنازع میں افغان عوام کو نہ بھولے، یوکرین تنازع پر تشویش ہے، چاہتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی جلدی ہو۔ First ever national security policy places the safety, security, dignity and prosperity of its citizens at the heart of our security policy. Since 2001, Pakistan has suffered over 90,000 casualties and more than 150 billion in economic losses. Our commitment to defeating terrorism remains unwavering. We have made remarkable gains against terrorism. We are committed to preserving our gains against terrorism, and we are working with the interim Afghan government and other neighbors to ensure that terrorist organizations are no longer allowed to use territory of one country against another one. Pakistan continues to work closely with international community to pursue peace and stability in Afghanistan. Unfortunately, lack of financial flows and continued sanctions are creating a humanitarian crisis in Afghanistan. While the world, especially the West, are preoccupied by the humanitarian crisis unfolding in Ukraine, we must ensure that 40 million Afghans who face terrible conditions
are not forgotten. We believe that disengagement with Afghanistan is not an option. We urge the international community to share their concern directly with the Afghan interim government and continue their engagement to ensure uninterrupted flow of humanitarian assistance to the people of Afghanistan. Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. Pakistan has also dispatched humanitarian to Ukraine through special flights. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर यह है कि पंजाब असम्बली के आज के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी असम्बली के मुताबिक स्पीकर की जानिब से नए वजीर आला के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। वोटिंग कल होगी या पीर को, ये स्पीकर का इख्तियार है। SOPs के तहत अरकान असम्बली के साथ मेहमानों का दाखिला बंद है। कोई रुकन ऐवान में सेल फोन नहीं लाएगा। ख़वातीन अरकान अपना हैंड बैग सिक्योरिटी को जमा कराएंगी। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए अरकान अपना शनाख्ती कार्ड और असम्बली कार्ड साथ लाएंगे। दिल्ली की रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आला के इंतखाब वाला मामला गैर कानूनी है। अदालत में इस्तीफ़ा गैर आईनी करार पा सकता है। नए वज़ीर आला का इंतखाब भी खटाई में पड़ सकता है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, अथॉरिटीज़ अपनी गलती का एहसास करें तो ये मामला हल हो सकता है। सेक्रेटरी सर्विसेज ने इस्तीफ़ा मंजूर करके जो नोटिफिकेशन किया वो वापस लें। वज़ीर आज़म इमरान खान का ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑफर्स दी, अदम एतमाद, इस्तीफ़ा या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन बेहतरीन तरीका है, लेकिन इस्तीफ़े का सोच नहीं सकता। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म से खालिद जावेद खान की ये अहम मुलाकात कुछ देर बाद होगी और इस मुलाकात में मुख्तलिफ कानूनी और आइनी उमूर पर मुशावरत होगी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया है, जबकि वज़ीर आज़म से खालिद जावेद खान की ये मुलाकात कुछ देर बाद होगी। और इस मुलाकात में, इस अहम मुलाकात में मुख्तलिफ कानूनी और आइनी उमूर पर मुशावरत होगी। जो सिनेरियो चल रहा है उस सिलसिले में तलब किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने और खालिद जावेद खान की ये अहम मुलाकात कुछ देर बाद होने जा रही है। वज़ीर आज़म ने तलब किया है अटॉर्नी जनरल को, और ये जो मुलाकात होने जा रही है इसमें मुख्तलिफ कानूनी और आइनी उमूर पर मुशावरत होगी। पाक सरज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ऑटो पर चल रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं। MQM ने मुहाजिरों को बेच दिया। असल मुआहिदा ज़ुबानी हुआ है जिसमें वजारतों, गवर्नरशिप और लेन देन की बातें हुई। पीपल्स पार्टी और MQM में हुआ है, ये मुहाजिर बराए फरोख्त मुआहिदा हुआ है। ये 6 पेज का डॉक्यूमेंट आप आज MQM का और पीपल्स पार्टी का निकालें, 1988 का एग्रीमेंट निकालें। कुछ 40 सालों में उन एग्रीमेंट में और इस एग्रीमेंट में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। एग्रीमेंट तो जो है वो जुबानी है कि भाई कितनी वजारतें दोगे, गवर्नर बनाओगे, पैसे की लेन देन। मैं अगर इस दिन तक, जिस दिन तक हुकूमत में MQM रही है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हो गई और मैं हुकूमत में हूँ, मेरे वजीर हैं, सारी बुराई के बाद मैं कहता है इसी PTI के साथ डूबना चाहता हूं, क्योंकि मेरा DNA इस चीज की इजाजत नहीं देता कि मुहाजिरों के नाम पर आप व्यापारी हो। खालिद मकबूल बैठकर टीवी पे कह रहे हैं कि हमें तो कॉल आ जाती थी इसलिए हम ये काम करते थे। 3.5 साल आप जो है वो कॉलों पे चलते रहे, जिसे मैंने 3 साल पहले की थी बात। क्यों जो है ना, इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद भी हुकूमत में रहेगी। वो एक हुकूमत खत्म भी नहीं होगी, दूसरी हुकूमत में जाएंगे। देखो आ गया टाइम। पंजाब असम्बली के बाहर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन वो इस्तीफ़ा जिसे एक्सेप्ट किया गया गवर्नर साहब की तरफ से, वो उनको एड्रेस ही नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो एड्रेस था। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब को चाहिए कि वो अपनी इस गलती को जो है वो इसका नोटिस लें, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, गालबन सेक्रेटरी सर्विसेज हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, उनको ये लिखें कि वो नोटिफिकेशन जो है वो उसको विड्रॉ करें और दोबारा जो है वो चीफ मिनिस्टर से कहें कि वो आइन के मुताबिक इस्तीफ़ा दे, एड्रेस करे गवर्नर को, उसे वो एक्सेप्ट करके जो है वो भेजे। और इसी तरह से जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं जिन्होंने वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है, और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, मैं समझता हूँ कि उनकी ये जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी इस आइनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे
تو کل کو انہیں اس بات کا جواب دہ ہونا پڑے گا. انہیں چاہیے کہ وہ اس نوٹیفیکیشن کو جو غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اسے فی الفور جو ہے وہ وڈرا کریں، اور اس میں جو لیپس ہے اس کو فائل کو جو ہے وہ واپس کریں گورنر کو، اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ استعفیٰ جو ہے وہ دیا جائے ایڈریس کر کے گورنر کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے. لیکن یہاں پہ یہ جلد بازی میں یہ سارے عمل کو جو ہے وہ بلڈوز کرنے کی جو ہے وہ کوشش، پہلے ان کا ارادہ تھا کہ شاید یہ آج ہی جو ہے وہ ووٹ کروانا چاہتے تھے، اور اب بھی ان کا یہ ارادہ ہے کہ یہ اسی طرح سے جو ہے اس غیر آئینی عمل کو جو ہے وہ یہیں پہ دباتے ہوئے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ شروع کریں. اگر یہ پروسیس شروع کیا گیا تو یہ بنیاد کیونکہ غلط ہے، تو جب بنیاد غلط ہوگی تو یہ پوری عمارت جو ہے جو دھڑام سے جو ہے وہ نیچے گر سکتی ہے، اور منتخب ہونے والا قائد ایوان جو ہے وہ بعد میں امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے، اور وہ ان کا الیکشن جو ہے وہ اسے غیر آئینی جو ہے وہ ڈکلیئر وہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس معاملے کو جس کی نشاندہی ہو چکی ہے، جو اپریللی بالکل درست نشاندہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ ان کو دور کرنا چاہیے، اور ان کو اتنی عجلت میں اور اتنی جلد بازی میں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے فضل سے PMLN نے، متحدہ اپوزیشن نے جس میں پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں بھی ہماری مرکز میں شامل ہیں، سب نے متفقہ طور پہ میاں حمزہ شہباز شریف کو یہاں پنجاب اسمبلی میں، جنہوں نے بطور قائد حزب اختلاف اس سے پہلے خدمات جو ہے وہ سر انجام دی ہیں، تو ان کو انہوں نے اپنا امیدوار جو ہے وہ نامزد کیا ہے، اور ترین گروپ جو ہے اس کے 16 ارکان انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ باضابطہ طور پہ جو ہے وہ اپنی اناؤنسمنٹ کریں گے، اور ان کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں جو گروپ کے ترین صاحب، ان کی کل جو ملاقات ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب سے اور اسحاق ڈار صاحب سے، تو اس میں جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ طے ہوئے ہیں. اسی طرح سے علیم خان صاحب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گروپ کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ بھی باضابطہ طور پہ میاں حمزہ شہباز شریف کی جو ہے وہ حمایت کا جو ہے وہ اعلان کریں گے. اسی طرح سے جو چھینا گروپ ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہماری بات جو ہے وہ ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ بھی شام تک میری انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ چھینا گروپ جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے اس کو تبدیل کرے گا، اور وہ واپس جو ہے وہ PMLN کے جو ہے وہ ساتھ آئے گا. تو اس لیے اتنی اجرت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا نمبر آج بھی پورا ہے، 2 دن بھی بعد بھی پورا ہوگا، نہ آپ کا نمبر آج پورا ہے نہ کل پورا ہوگا. تو اس لیے آپ غیر آئینی غیر قانونی کام نہ کریں. یہ ایک بڑا ہی آئینی اور قانونی کام ہے، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے، جو ایک غلطی آپ سے ہو گئی ہے تو اس غلطی کا ازالہ کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں. رانا صاحب آج جو ہے چونکہ سارے صحافی یہاں اکٹھے ہیں، آپ آج تبدیلی کی باتیں جو چل رہی تھی، اس تبدیلی کی ابتدائی میں صحافیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کائنڈلی اس کے حوالے سے دیکھیں جی، مجھے آج یہاں پہ آ کے معلوم ہوا ہے آپ کی جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے کہ آج ایک منسٹر نے جو ہے وہ نہ صرف یعنی مس بیہیو کیا ہے بلکہ مین ہینڈلنگ کی ہے، اور دست و گریباں ہوئے ہیں وہ صحافی کے ساتھ. یاسر ہمایوں صاحب جو کہ غالباً کس محکمے میں، آپ مجھے بتائیں کہ یہی پھر ایجوکیشن دینی ہے انہوں نے ملک اور قوم کو، کہ ایجوکیشن منسٹر جو ہے اسے اتنی نہیں ہے. تو یہ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور اس کے اوپر جو ہے ہونا چاہیے. اگر یہ ایکشن نہیں لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حمزہ یہاں سے جو ہے وہ شروع کریں گے اور آپ کی عزت کو جو ہے وہ ریسٹور کروائیں گے. آپ نے بھی بتایا کہ 16 ارکان ترین گروپ کے آپ کے ساتھ حمایت کا اعلان کریں گے. جہانگیر جو علیم خان ہے وہ بھی آپ کی حمایت کا اعلان کریں گے. انشاءاللہ کو 10 کے قریب ہیں. 10 کے قریب ہیں. کیا اس کا مطلب ہے کہ مسلم نواز کے پاس 200 سے زائد نمبر ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی. کیا کہیں گے اس وقت جو پرویز لائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اثر پڑے وہ بھی اتنے ہی نمبر لیں گے، پھر کہاں سے نمبر آئیں گے اتنے زیادہ؟ دیکھیں وہ اوپر بیٹھا بھی کہہ رہا ہے کہ میں سرپرائز دوں گا، یہ نیچے بیٹھے کہہ رہے ہیں سرپرائز دوں گا. وہ یار یہ 3.5 4
सरप्राइज ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये, तो आप बस करें, अब बड़े सरप्राइज हो गए हैं, अब आराम से जो है वो एक साइड पे और दूसरों को मुल्क और कौम की खिदमत करें। तीन चूहे जो है वो मेरी हुकूमत के खिलाफ हैं और गैर कानूनी तौर पर गैर जो मुल्की एजेंडा है उसके तहत मेरी हुकूमत गिराई जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं उन्हें ये बहुत ही जो है वो घटिया आदत है कि वो अपने मुखालफिन को बुरे नामों से जो है वो याद करते हैं, और हमने या हमारी क़यादत ने जो है वो हमने रिस्ट्रेन किया है कि हम आगे से जो है वो, हालांकि आपको पता ही है कि उनके हवाले से उनको कितने नाम दिए जा सकते हैं और किस किस हवाले से उनके मुतल्लक जो है वो बात की जा सकती है। और आप रात भी जो कह रहे थे कि जी मेरे ख़िलाफ़ बड़ी कोई मुहिम जो है वो इन्होंने शुरू करनी है, मेरी करैक्टर असैसिनेशन करनी हो, भाई करैक्टर तुम्हारा होगा तो असैसिनेशन होगी, तुम्हारा करैक्टर है कहाँ? तो अब वो खुद ही उनको पता है कि जो यानी जो आदमी ने किया होता है उसको मालूम होता है। तो बहरहाल हम एक जमहूरी और आइनी अमल जो है वो कर रहे हैं, ये आइन में दर्ज है। एक अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वजारत कानून और इंसाफ का चार्ज संभालते ही बड़ा एक्शन। फवाद चौधरी ने आलमी साजिश के हवाले से कमीशन कायम करने की हिदायत कर दी है। कमीशन आलमी साजिश से हुकूमत की तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद जैसे अवामिल का जायजा लेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़ारूक एजाज से। जी फ़ारूक। जी बिल्कुल, फवाद चौधरी ने वजारत कानून और इंसाफ का कलमदान संभालते ही एक बड़ा एक्शन लिया है और वफाकी वजीर कानून फवाद चौधरी ने जो आलमी साजिश हुई है एक खत के हवाले से, उस पर एक कमीशन कायम करने की हिदायत कर दी है और कमीशन आलमी साजिश के जरिए हुकूमत की तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद जैसे दीगर अवामिल का जायजा लेगा और इस पर अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा। वफाकी वजीर कानून ने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में जो दर्जनों लीगल अफसरान हैं उनको भी तब्दील करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही साथ वजारत कानून और इंसाफ के तमाम अफसरान को अपने फ़राइज़ मनसबी बेहतर अंदाज में अंजाम देने की हिदायत भी की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया फ़ारूक एजाज, अपडेट कर रहे थे आप। और FIA शुगर इंक्वायरी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की जाएगी। आबिद खान से मज़ीद मालूमात लेते हैं। आबिद खान, आगाह कीजिए। जी, शुगर इंक्वायरी और जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें जो है वो कैम पेश रफ्त है। आज जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त जो है वो स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में दायर की जाएगी। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है सिकंदर जुल्करनैन, वो जो है वो आज जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर करेंगे। इस मौके पर ये इम्कान है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी वो अदालत में पेश होंगे। अदालत में जो है वो 4 अप्रैल तक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर इंक्वायरी केस में बुरी जमानत है वो मंजूर कर रखी है। आज जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि दोनों की मेरिट पर जो है वो जमानत मंजूर नहीं की गई थी। गुज़श्ता समात पर भी शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए थे, जिसकी वजह से कानून के मुताबिक उनकी जमानत मंसूख होनी चाहिए। आज जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस हवाले से अपना दरख्वास्त दायर करेंगे। अब देखें ये कि अदालत इस हवाले से क्या अहकाम जारी करती है, ताहम कुछ देर में जो है ये जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है आबिद खान, आप बता रहे हैं। और हुकूमत ने FIA को शहबाज शरीफ की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत भी कर दी है। ये हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त की जाएगी और FIA को ये दरख्वास्त दायर करने की हिदायत हुकूमत की जानिब से कर दी गई है। शुगर इंक्वायरी और मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है, जबकि FIA को हिदायत की गई है कि ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की जाए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।